الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمین یا رب العالمین. کل کی نشست میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 تک کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا مضامین کے خلاصے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد یہود اور منافقین کی طرف روئے سخن ہے اور ان کے حوالے سے اب تفصیلی کلام شروع ہو رہا ہے. اگلی آیات کا ایک پس منظر ہے. یہود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات اس لیے آتے تھے کہ اپنے یہاں اگر کوئی جھگڑا ہو جو حل نہ ہو رہا ہو تو اس کو آپ علیہ السلام سے حل کروائیں. لیکن اس میں بھی ان کا جو انتخاب ہوتا تھا اس بات کا وہ بہت سلیکٹیو تھا. چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا. خیبر میں جو یہود کا گڑھ تھا وہاں پر ایک مرد و عورت بدکاری میں پکڑے گئے اور جرم ثابت ہو گیا. یہود کو پتہ تھا کہ ان کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے. وہی سزا ہے جو ہمارے یہاں ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا خدا نخواستہ یہ حرکت کرے، یعنی مرد بھی شادی شدہ عورت بھی، تو ایسی صورت میں رجم کی سزا ہے. وہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے. سورہ نور میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو انہوں نے مدینہ میں جو منافقین تھے ان کو پیغام بھیجا کہ ذرا اپنے یہ جو پیغمبر ہیں ذرا ان سے پوچھو ان کے یہاں اس کی کیا سزا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور سزا ہو تو بتانا، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو قبول کر لیں گے. یہی سزا ہو تو پھر یہ ہم قبول نہیں کریں. چنانچہ اس جوڑے کو بھیجا گیا اور وہاں منافقین اور چند یہود ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ بھئی آپ کی شریعت میں کیا سزا ہے. آپ نے فرمایا تم میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری اپنی کتاب میں اس کا حکم موجود ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں تو ایسی کوئی سزا نہیں ہے. شروع میں انکار کرتے رہے. پھر ایک یہودی عالم ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابن سوریہ کے نام سے. آپ نے اس کو قسم دی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تمہاری کتاب میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کو مجبوراً بتانا پڑا کہ ہمارے ہاں یہی سزا ہے. بس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے جو صاحب عزت لوگ ہیں، اسٹیٹس والے لوگ ہیں، وہ جب کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کو ہلکی سزا دی جاتی ہے. بس وہ منہ کالا کر کے گدھے پر 2-4 جو ہے وہ چکر لگا دیے، یہ سزا ہو گئی. اور جب کوئی غریب آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو پوری سزا ملتی. تو آہستہ آہستہ ان کے ہاں یہ سنساری کی سزا دینا ہی انہوں نے چھوڑ دی تھی. تو اس پورے پس منظر میں اگلی آیات ہیں. ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کریں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین. ومن الذین ہادوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندے یہودیت کا دین اختیار کیا ہوا ہے. یہ منافق اور یہ یہودی، ان میں مشترک بات کیا ہے؟ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں. جو ان کے مذہبی پیشوا ان کو جو بات بتا دیتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں وہ یہ مان لیتے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور یہ آپ کی باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے. جاسوسی کرتے ہیں آپ کی اور آپ کی باتیں ان لوگوں کو سناتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے
یعنی संसारी के अलावा कोई और हुक्म तो उसे कबूल कर लेना। वइल्लम तुतहु, और अगर तुम्हें यह हुक्म ना दिया जाए फहदरू, तो फिर बच कर रहना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और जिस शख्स को अल्लाह ही ने फितने में डालने का इरादा फरमा लिया, फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैया, तो उसे अल्लाह से बचाने के लिए आपका कोई ज़ोर हरगिज़ नहीं चल सकता। उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम, ये तो वो लोग हैं कि अल्लाह ही ने इनके दिलों को पाक न करने का फ़ैसला कर लिया, पाक करने का फ़ैसला नहीं किया। लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है। वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए आखिरत में ज़बरदस्त अज़ाब है। आगे जाके कहा कुछ आयात के बाद, वह कैफ़ युहक्किमूनक, ए नबी ये आपके पास किस मुंह से आते हैं फैसला करवाने के लिए। व इंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह, इनके पास तौरात मौजूद है, उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है इनके लिए। थुम्म यतवल्लौन मिन बादि ज़ालिक, फिर इसके बाद भी वो फैसले से मुँह फेर लेते हैं। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ये लोग हरगिज़ मोमिन नहीं। अगली जो आयात हैं इनका यही पस मंज़र अगर वाज़े रहे तो आयात बिल्कुल वाज़े रहती हैं, और अगर इस पस मंज़र से इनको काट दिया जाए तो एक गलतफहमी पैदा होती है बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ख़ास किस्म की। तो आजकल भी माहौल में काफ़ी ये बातें फैली हुई हैं। पहले तो फरमाया इन्ना अंज़लना तौराह, बेशक हमने ही तौरात नाजिल की थी। फ़ीहा हुदन व नूर, उसमें हिदायत भी थी, नूर भी था। यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू, तमाम अंबिया जो अल्लाह ताला के फरमा बरदार थे, इसी के मुताबिक यहूदियों के मामलात के फ़ैसले करते थे। तो यहूद के मामलात का फ़ैसला उनकी अपनी किताब से होना चाहिए, तौरात से होना चाहिए। अंबिया भी ऐसे ही करते थे, अब भी ऐसे ही होना चाहिए। वर्रब्बानियून वल अहबारु बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा, और तमाम अल्लाह वाले और उलमा भी इसी पर अमल करते रहे, क्योंकि उनको अल्लाह की किताब का मुहाफ़िज़ बनाया गया था। ये यहूद के उलमा की बात हो रही। रब्बानियून, रब्बानी अल्लाह वाले, आम तौर पर जो ईसाइयों में ये जो मॉन्क्स वगैरह होते थे ना, मोनेस्ट्रीज़ के लोग जो तर्क दुनिया इख्तियार करके, राहिब जिन्हें कहा जाता है, तो राहिब खानों में रहते थे। और अहबार, हिब्र की जमा हिब्र, उलमा को कहा जाता था, यहूद के उलमा को। तो इनके जो अल्लाह वाले थे और इनके जो उलमा थे वो उसी तौरात के मुताबिक इनके फ़ैसले करते थे, जैसे इनसे पहले उनके अंबिया उनके लिए फ़ैसले करते थे तौरात से। और बड़ी आगे बड़ी काम की बात कही गई। ये जो अल्लाह वाले लोग हैं और ये जो उलमा हैं, इनका बुनियादी फरीज़ा क्या है, इनका बुनियादी काम क्या है, अल्लाह ने इनको क्या ज़िम्मेदारी सौंपी है। कहा बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, इनको अल्लाह की किताब का निगरान बनाया हुआ। अल्लाह की किताब की हिफाजत इनके ज़रिए होती है। एक तो है ना, जैसे हम मुसलसल मुख्तलिफ आयात में देखते चले आ रहे हैं, एक है टेक्स्ट कुरान का, वो भी सीनों में महफूज है। वो भी कुर्रा के यहाँ, जो बड़े कुरान के कारी होते हैं, उनके पास पूरी पूरी सनद होती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। लेकिन मसला सिर्फ टेक्स्ट का नहीं है ना, मसला उसकी ताबीर का है, उसके मफहूम का है। उसकी हिफाजत कैसे होगी? उसकी हिफाजत उलमा करेंगे। ये उनके बुनियादी फ़राइज़ में से है, उनके बुनियादी कामों में से है। यहूद के उलमा का भी यही काम था, हमारी उम्मत के उलमा और फ़ुक़हा का भी यही काम है। और ये दो गिरोहों का जिक्र है, ये दो ट्रेडिशंस हर दीन में रही हैं, हर मज़हब में रही हैं। एक है शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम, डूज़ एंड डोंट्स, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, ये करो ये ना करो। ये डोमेन है उलमा का, फ़ुक़हा का, ठीक है, जो शरीयत का हुक्म बताते हैं, जो फतवा बताते हैं। एक दूसरा डोमेन है, वो है शरीयत का बातनी पहलू, वो है दिल की पूरी दुनिया और उसकी इस्लाह और अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ जोड़ना है। तो नमाज के ज़ाहिरी मसाइल उलमा बताएंगे, नमाज में अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये सूफिया बताएंगे, मशाइख बताएंगे, अल्लाह वाले लोग बताएंगे। तो ये दो स्ट्रीम्स हर दीन में रही हैं, हर दीन, और हमारे दीन में भी हैं। हाँ, अपनी अपनी हुदूद में रहना चाहिए और दोनों का आपस में ताल्लुक़ भी होना चाहिए। ठीक है, इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि शरीयत बग़ैर तरीक़त, ये जो बातनी दीन है, बातनी पहलू, इसको तरीक़त के नाम से जाना जाता है ना हमारे यहाँ। और लोगों ने गलतफहमी फैला दी है कि ये कोई पैरेलल दीन है, ये कोई बिल्कुल ही अलग दीन है, ये कोई बिल्कुल ही अलग चीज़ है, कहीं बाहर से आई हुई है। नहीं भाई, इसकी भी पूरी सनद के साथ ये पूरा इल्म महफूज है मुसलमानों के पास, पूरी सनद। जिस सनद पर मदार कुरान का, हदीस का, फ़िक़्ह का, उसी सनद पर मदार तसव्वुफ़ का भी है, तरीक़त का भी है। तो इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी अलैहि रहमा, जो ख़ुद बहुत बड़े आलिम, ठीक है, इमामुल हिंद का उनका लक़ब है, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं। पूरे हिंदुस्तान के जितने दीनी मकातिब फ़िक्र इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान इस इलाके में हैं, सब के बड़े हैं, सब उनकी तरफ अपनी, सब की सनद उनसे होती हुई नबी अलैहि सलाम तक पहुँचती।
حدیث کی سند خاص طور سے. تو ایک طرف بڑے عالم اور دوسری طرف چاروں جو سلاسل ہیں اہل سنت کے ان میں بڑے تھے، صاحب اجازت تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے، نرا فلسفہ، صرف باتیں ہی باتیں ہیں. اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ ہے. زندقہ کہتے ہیں، زندیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دعویٰ تو کر رہا ہو مسلمان ہونے کا لیکن ہو کافر. جیسے ہمارے یہاں قادیانی ہے نا، ان کو زندیق کہا جاتا. تو کہتے ہیں شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ اور الحاد ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور امت کے علماء جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں وہ ہوتے ہی وہ ہیں جو ان دونوں کو جمع کرتے ہیں. تو کہا ان کا بنیادی کام، ان علماء اور ان راہبوں کا، ان اللہ والوں کا بنیادی کام کیا ہے؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے ہیں. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، وہ اس پر گواہ بھی ہیں. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لہذا اے یہودیوں تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کا سودا مت کیا کرو تھوڑی سی قیمت لینے کے لیے. ذرا سا دنیا کا فائدہ لینے کے فتویٰ بدل دیتے ہو، آیت بدل دیتے ہو، تحریف کر دیتے ہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ تو کافر ہیں. اب اس پس منظر سے واضح ہے کہ یہاں خطاب کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ خطاب اول ہے یہود کے بارے میں، کہ ان کو تورات دی گئی، وہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے. تو جو لوگ تورات کے مطابق فیصلے نہ کریں یہود میں سے، وہی تو کافر ہیں. ان کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ گڑبڑ کیا ہوتی ہے آج کے دور میں؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے بعض جذباتی قسم کے لوگ اس آیت کو چسپاں کر دیتے ہیں مسلم حکمرانوں پر، جو شریعت پر عمل درآمد کرنے میں یا کروانے میں کوتاہی کرتے ہیں. ان پر اس آیت کو فٹ کر دیتے. دیکھو قرآن صاف صاف کیا کہہ رہا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کی کتاب کے نازل، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ تو کافر ہیں. اب یہ سارے کافر ہیں. اچھا پہلے مسلمان تھے اب کافر ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا جان، ان کی جان، ان کا مال، ان کی سب چیزیں حلال ہیں ہمارے. تو یہ جو تکفیری سوچ ہے، مسلمان پر کفر کا فتویٰ صادر کرنا، یہ تکفیری سوچ پیدا ہوتی ہے. اور اس نے کیا ستم ڈھائے ہیں پوری دنیا میں، کیا مسلمانوں پر. یہ جو پورا داعش کا پورا آپ کا یہ کہ تصور ہے جو شام سے اور عراق سے شروع ہوا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ یعنی پورا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور پورا پلانٹڈ گرو تھا، لیکن اس کو جو فیول ملی وہ اس تصور سے ملی، اس تصور سے ملی. تو بس جہاں کہیں دیکھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، اعتقاداً کفر کا حکم لگا دی، دار اسلام سے باہر کر. حالانکہ یہاں حضرات صحابہ اکرام سے دو تفسیریں منقول ہیں شاید. جتنی بھی گڑبڑیں ہوتی ہیں نا قرآن کے نام پر، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، طے شدہ بات، وہی لوگ کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے آیات کی کیا تفسیر کی ہے. اسی لیے اہل السنہ کا سارا مدار کس پر ہے؟ جماعت صحابہ کے اوپر. جماعت صحابہ کے اوپر پوری دین کی حقیقت ہے. یہ ایک جملے میں ہمارے بڑے بار بار اس پر ایمفیسس کرتے ہیں. یہ جو صحابہ اکرام کے حوالے سے اتنی حساسیت اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، کیوں پائی جاتی؟ کیوں برداشت نہیں کرتے ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بکواس بات؟ اس لیے کہ پورا دین کھڑا ہوا ہے ان کے اوپر، پورا دین کھڑا ہوا ہے ان شخصیات کے اوپر. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے کہ یہاں جس کفر کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ انہو لیس بالکفر الذی تذہبون الیہ. یہ انہوں نے خوارج کو سمجھایا تھا، جو پہلا فرقہ اسلام میں پیدا ہوا صحابہ اکرام سے الگ ہو کر، اہل سنت سے الگ ہو کر، خوارج، انہوں نے یہی حرکت کی تھی. اس آیت میں کفر کا لفظ جو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اس کے لیے لے لیا تھا. تو ابن عباس نے انہیں سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو لیس بالکفر الذی تذہبون الیہ، یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو. اس آیت میں کفر سے وہ کفر مراد ہی نہیں ہے، بلکہ کفرن دون کفرن، یہاں وہ کفر مراد ہے جو اس کفر سے ہلکے درجے کا ہے، یعنی عملاً ناشکری کر رہے ہیں. یہاں عقیدے کی سطح پر مسلمان کے کافر ہونے کی کوئی بات نہیں ہو رہی اس آیت.
عملاً ناشکری ہو رہی ہے، بہت بڑی ناشکری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، تم اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔ اللہ نے کلام دیا ہی اسی لیے کہ اس پر عمل ہو، بہت بڑی ناشکری ہے۔ لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ ہاں، یہ کفر کب بنے گا؟ جب کوئی شخص عقیدے کی سطح پر یہ دعویٰ کرے کہ قرآن اور حدیث کے دی ہوئی شریعت کے مقابلے میں مجھے فلاں کا قانون زیادہ صحیح لگتا ہے، کوئی شخص اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ لیکن جب تک یہ عقیدہ نہیں ہے، عملاً کوتاہی ہے، اس کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت اچھی طرح یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی، فرماتے ہیں ہی عامۃ فی کل من لم یحکم بما انزل اللہ من المسلمین والیہود والکفار ای معتقدا ذلک۔ یہ آیت ان یہود، ان کفار اور ان مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو عقیدے کی سطح پر اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرنے کو درست سمجھتے ہیں، عقیدے کی سطح پر، تو ظاہر ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، ہاں جو شخص اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ رَاكِبٌ مُحْرِمٌ، کہ وہ کسی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلطی تسلیم کرتے ہوئے اگر کر رہا ہے تو یہ تو وہ شخص نہیں ہوا جس کا اعتقاد خراب ہو گیا۔ اس کو تو پتہ ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، جیسے کوئی آدمی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اگر چھوڑ دے گا تو بہت بڑا فاسق، بہت بڑا فاسق، بہت بڑا، لیکن کافر تو نہیں کہیں گے آپ اسے۔ ہاں، کوئی کہہ دے اسلام میں نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ تو یہ فرق کرنا چاہیے ہمیشہ۔ فَهُوَ مِن فُسَاقِ الْمُسْلِمِينَ، جو ایسا کرے، یعنی عقیدے کی سطح پر شریعت کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہو، عملاً اس میں کوتاہی کر رہا ہے، فَهُوَ مِن فُسَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کے فاسقوں میں سے ہے، لیکن ہے مسلمانوں میں سے، ہے مسلمانوں میں سے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اسی تورات میں ہم نے ان یہود کے بارے میں یہ بات طے کر دی تھی، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس، کے جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْف، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُن، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّن، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اسی طرح تمام زخموں میں قصاص چلے گا۔ قصاص کے احکام لاگو کیے تھے۔ سب سے جو بڑا قصاص کا حکم ہوتا ہے جان کے بدلے جان، نا کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قاتل کی جان لی جائے گی، لیکن جن چیزوں میں برابری ممکن ہے، جیسے کسی کا ایک کان کاٹ دیا تو اب بدلے میں قصاص جاری ہوگا، اس کا بھی کان کاٹا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو زخم ہیں جان سے کم تر میں بھی، ہاتھ کاٹ دیا کسی کا تو بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے عیسائیوں کا تذکرہ ہے، وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، پھر ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما کو بھیجا جو تصدیق کرنے والے تھے تورات کی، وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا کی، ایک اور کتاب عطا کر دی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل بھی اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتی تھی، وہدی و موعظۃ للمتقین، سراپا ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، چاہیے کہ اہل انجیل یعنی عیسائی وہ بھی اسی کلام کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو فاسق۔ تو سخت ترین الفاظ ان لوگوں کے لیے آ رہے ہیں جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عجیب الٹی گنگا بہتی ہے جس کو کہتے ہیں محاورتاً، کہ ہماری سندھ کی پارلیمنٹ میں ایک ہندو ممبر شراب کی حرمت کا بل لاتا ہے اور مسلمان اس کا انکار کر دیتا ہے۔ نہیں، اچھی مطلب کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، اور پھر ہم چاہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں اور سارے معاملات سیدھے ہو جائیں اور سب اچھا ہو جائے، خوشحالی آ جائے، کیسے ہو سکتا؟ اچھا، جب یہ ہم اس مسئلے کو تھوڑا ڈائلیوٹ کرتے ہیں نا، جو جذباتی لوگ کفر تک بات پہنچا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کفر کا مسئلہ نہیں ہے، فسق کا ہے، گناہ کا ہے یقیناً، تو علماء پر یہ تہمت لگا دی جاتی ہے کہ یہ لوگ تو اس مسئلے کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ تو بس چاہتے ہیں جیسا نظام چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے۔
بھائی ایسا بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو کے خلاف بولنے والے خود اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولنے والے کون ہیں؟ علماء ہی بولتا ہے، اور کون بولتا؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو اس موضوع سے دلچسپی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بھائی، جمعے کے نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اردو کا، اس میں 5 منٹ کے بجائے پورے آدھے گھنٹے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ سننے کو ملے گا. 5 منٹ پہلے آئیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جناب مولوی تو بات ہی نہیں کرتے ان موضوعات پہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، السیاست الشرعیہ، فقہ اسلامی کا پورا درخشاں باب ہے، صدیوں سے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں ہر چیز کے احکام فقہا نے بالکل واضح کر دیے، پورے ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے، فوجداری قانون کے حوالے سے، دیوانی قانون کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے احکام بالکل واضح. علماء کا کام یہی ہے، احکام کو واضح کر دینا اور حکمرانوں کو نصیحت کرنا، یہ ان کا کام ہے. امپلیمنٹیشن حکمرانوں کا کام. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے اور فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی اسی طرح ہم نے بھی آپ کی طرف ایک برحق کتاب نازل کی ہے. جیسے پہلے تورات اور انجیل آئی تھی، اب ہم نے آپ کو قرآن عطا کر دیا. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کتابوں کے اوپر مہیمن ہے. مہیمن عربی لغت میں کہا جاتا ہے اس پرندے کو جو اپنے پر پھیلا کر اپنے انڈوں کو یا بچوں کو سمیٹ لے، تو اس کو کہتے ہیں مہیمن. ٹھیک ہے، تو مہیمن محافظ کے معنی میں، نگران کے معنی میں. تو یہ قرآن پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، یعنی یہ قرآن کسوٹی ہے. جو پچھلی کتابوں میں چیز آج قرآن کے مطابق ہوگی، ہمیں اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تورات اور انجیل حقیقتاً تھی، اور جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ کہیں گے ہم تحریف شدہ ہوگی. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس آپ بھی اے نبی ان لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کیجئے جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور حق بات آپ کے پاس جو آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. اگلی آیت میں پھر تاکید سے کہا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہیں کہ وہ آپ کو کسی فتنے میں ڈال کر ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. تو بار بار تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا. اگلی آیت میں پھر وہی مضمون جو سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ آ چکا، یہاں ہم بس بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں. ان یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ویسے تو دشمن ہیں، تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو شخص تم میں سے ان سے دوستی کا دم بھرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا عجیب کلمہ استعمال کیا، یُسَارِعُونَ فِیہم، یہ ان میں گھستے چلے جاتے ہیں، گھستے چلے جاتے. بس نہیں پڑتا کہ کسی طرح اپنی چمڑی کا رنگ بھی تبدیل کر دیں، کسی طرح بس وہ ہمیں قبول کر لیں، ان کی ہمیں آشیرواد حاصل ہو جائے. یسارعون فیہم، ان میں گھستے چلے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی کیوں اللہ رسول سے وفادار نہیں رہتے، کیوں اسلام سے وفادار نہیں رہتے، تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے ہم پر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے، ہمیں پتھروں کے زمانے میں نہ دھکیل دیا جائے، ہمارا تورا بورا نہ بنا دیا جائے. یہ جملے آج ہم سنتے ہیں نا. حالت نہیں بدلتی لوگوں کی. تشابہت قلوبہم، جو قرآن نے کہا نا، پہلے کے لوگ بعد والوں کے لوگ سب کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، باتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اس وقت یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں باتیں چھپائی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارتداد یعنی دین کو قبول کرنے کے بعد چھوڑ کر پیچھے ہٹنا اور کسی اور دین کو اس کے ممانعت کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں.
فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا تمہیں بدل کر، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم ہوں گے، انتہائی نرم ہوں گے۔ یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہو گیا، گمراہی کی ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، انہی پر آدمی لان تان کرتا رہے، ان کے ایمان پہ آدمی شبہ کرتا رہے، انہی کو گناہ گار ثابت کرنے کی باتیں کرتا رہے، ساری توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف رہے۔ اور ہم یہ بات کئی بار اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مسلمان اگر بے عمل ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر اس کو زجر اور تنبیہ بھی کرنی چاہیے، لیکن ساری توپوں کا تو رخ تو نہیں ہونا چاہیے نا مسلمان کی طرف۔ مسلمانوں سے کہیں بڑے جرائم دوسروں کے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ تو اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بدل کے ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ پہلی مرتبہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ارتداد کی ایک لہر پھیل گئی تھی، تمام مسلم علاقوں میں ارتداد کی ایک لہر، بڑی تعداد میں لوگ اسلام چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور اگرچہ بہت مشکل فیصلہ تھا، ایک وقت میں کئی محاذ کھول دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ایک وقت مرتدین کا یہ فتنہ جو اسلام سے پیچھے ہٹنے والے تھے۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، اور ایک طرف وہ لشکر تیار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تیار کیا ہوا تھا ملک شام بھیجنے کے لیے۔ تو ایسا موقع تھا، اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا صدمہ صحابہ اکرام کے دل میں تازہ تھا، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی کہا کہ حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ایک ایک کر کے مختلف محاذ دیکھنے، ابھی یہ جو لشکر ہے جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہے، ذرا اس کو روک کر رکھیں، ابھی اور بہت سارے محاذ ہیں۔ دوسری طرف وہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، مسلمہ کذاب کا مسئلہ اور دیگر لوگوں کا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام طور پر انتہائی رقیق القلب آدمی تھے، دل کے بہت نرم، نماز میں کھڑے ہوتے تھے رونا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ جلال میں آ گئے، کہا اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم پڑ گئے۔ جس لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ وہ لشکر بھی جائے گا اور ان سب کے خلاف بھی ایک بندہ وہ کھڑا ہوا۔ اور بعد میں جب یہ سارے محاذ پہ مسلمانوں کو کامیابی ملی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا گیا، بار بار صدیق اکبر کا ماتھا چومتے تھے کہ آپ نے اسلام کو بچا لیا، آپ نے اسلام کو بچا لیا۔ تو ایک وقت میں اتنے سارے محاذ میں مقابلہ کیا، سوا دو سال جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ہیں، وہ سارے کے سارے ان فتنوں کی سرکوبی میں نکلے ہیں۔ تب حضرت عمر کے زمانے میں وہ ثمرات ظاہر ہوئے خلافت اسلامیہ کے، کہ جو 22 لاکھ مربع میل سلطنت مسلمانوں کی، جہاں کوئی آدمی کسی پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تھیں، ان کے فیصلے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مفسرین کے یہ جو صفات بیان ہوئیں، اللہ سے وہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، آپس میں بڑے نرم، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلے اگر ان صفات پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ جماعت صحابہ۔ آگے بتایا گیا تمہارے اصل دوست کون ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے اصل ولی، اصل دوست، جن سے ولایت کا رشتہ، ہم راز ہونے کا رشتہ، ہم مقصد ہونے کا رشتہ، ایک دوسرے کے لیے جان فدا کرنے کا رشتہ، یہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان۔ لیکن کون سے اہل ایمان؟ اہل ایمان ہونے کا تو دعویٰ منافقین بھی کرتے ہیں۔ یہاں صفات بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یہی اللہ کی وہ جماعت ہے، یہی اللہ کا وہ گروہ ہے جو غالب آ کر رہے گا۔
بالآخر غالب آ کر رہے. ٹھیک ہے، ایسے ایسے زمانے بھی مسلمانوں پر آئے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مغلوبیت کی آخری انتہا کو پہنچے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ جا بجا گارنٹی دی ہے. سورہ نساء میں بھی آیت گزری، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان کے اوپر کسی کافر کو غالب ہونے کا رستہ عطا نہیں کرے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر حتمی غلبے کا کوئی رستہ نہیں عطا فرمائے گا، اس طرح کا حتمی غلبہ کہ اسلام اور مسلمان مٹ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ارض مقدس فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً دل بہت چھلنی ہے، ہر حقیقی مسلمان کا دل بہت چھلنی، لیکن مایوسی نہیں. کیوں؟ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں اور آخری زمانے کے حالات وہ احادیث میں صاف صاف بیان ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہیاں دی ہوئی ہیں کہ اس علاقے میں یہ جہاد اور یہ مزاحمت یہ جاری رہے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ بہترین محاذ وہ اسقلان کا محاذ ہے. اسقلان کدھر ہے؟ وہی ارض مقدس. ان لوگوں نے وہ لیٹنائز کر دیے نا سارے نام، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا، حالانکہ سارے عرب نام تھے یہ، تو ایشکلون کر کے کچھ بولتے ہیں یہ لوگ آج کل، وہ اسقلان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسلمانوں کا بہترین محاذ ہوگا، اور ان لوگوں کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو ختم کریں گے. تو اللہ کی مدد کے اور نصرت کے وعدوں پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے. یہ دیکھتے رہنا چاہیے میں اپنی ذات سے اس مارکے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ علماء سے پوچھنا چاہیے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داری آدمی ادا کرے. اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر آپ کی رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو لوگوں تک پھیلائیے. قرآن آپ کے پاس امانت ہے، اللہ نے آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہ ہوا، بالفرض، ظاہر ہے پاسبل نہیں تھا، یہ سنایا جا رہا ہے دوسروں کو، اگر بالفرض ایسا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی رسالت پہنچانے کا فریضہ پورا نہیں کیا. اور ظاہر ہے آپ علیہ السلام نے فریضہ بھی پورا کیا اور مسلمانوں سے اس بات کی گواہی بھی لے لی حجۃ الوداع کے موقع پر، پہلے دیکھ چکے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا. یہ اللہ کا وعدہ. مدینہ منورہ میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ خطرہ بہت تھا کہ کفار کسی بھی وقت حملہ کر دینا. یعنی آپ سمجھیے کہ غزوہ بدر کے بعد سے لے کر اور غزوہ احزاب تک تقریباً یہ جو 3-4 سال ہیں، بلکہ صلح حدیبیہ تک 6 سال تقریباً، 4 سال 5 سال، یہ ایسے گزرے کہ صحابہ اکرام عام جب محفلوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے نا، کہیں بھی آتے جاتے تھے، بازار جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، محفل میں کہیں بیٹھے ہیں، سب کے پاس تلوار ہوتی تھی، سب کے پاس تلواریں ہوتی. ہر وقت خوف کا عالم ہوتا تھا کہ کوئی فلاں قبیلہ حملہ نہ کر دے، اور فلاں قبیلہ حملہ نہ کر دے، فلاں قبیلہ حملہ نہ کر دے. تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی اپنے آپس کی باریاں لگائی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی باہر تلوار لے کر صحابی کھڑے رہتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اس وقت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت پر مامور تھے. آپ نے حضرت سعد سے فرمایا سعد جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر دیا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات مفسرین کہتے ہیں، یہ 2 باتوں کو ساتھ بیان کیا ہے. اے نبی، آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، اور اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا. تو جو اللہ کے کام میں لگے گا اللہ تعالیٰ اسے سازشوں سے بچائے گا. جو اللہ کے کام میں ہی نہیں لگتا، جو اللہ کے دین کی خدمت میں اپنا کوئی حصہ ڈالنا ہی نہیں چاہتا، پھر وہ بھی اللہ بھی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا. تو یہ بڑی اہم بات یہاں پر بیان. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد
چھٹے پارے کے اختتام پر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما کی زبانی لعنت بھیجی گئی تھی. ان کے پیغمبروں نے ان پر لعنتیں کی ان یہود میں. اس کا سبب کیا ہوا؟ یعنی داؤد علیہ السلام کی زبانی کہاں؟ داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ زبور. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی انجیل. ان دو کتابوں میں ان پر لعنت بھیجی گئی. سبب کیا ہوا؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے گزر جاتے تھے. اور سب سے بڑا جرم ان کا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو یہ برائیاں کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، اس کی خصوصی اہمیت قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، حدیث میں بھی بیان ہوتی. برائی سے روک، جیسے ہم نے پہلے بھی روایت دیکھی تھی، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، مسلم کی روایت، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے. یہ نہیں کہ لا تعلق ہو کے رہ جائے، وہ کر رہا ہے نا میرا اس سے کیا تعلق. نہیں، اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بات واضح فرمائی. کیا مثال بیان فرمائی؟ کشتی کی مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ایک کشتی ہے جو دریا میں چل رہی ہے، اس کے نیچے یعنی جو نچلا فلور ہے، نچلی منزل ہے، اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور کچھ لوگ عرشے پر رہتے ہیں، جو ڈیک ہوتا ہے وہاں پر رہتے ہیں. تو جو نیچے رہنے والے لوگ ہیں انہیں بار بار دریا سے پانی لینے کے لیے ڈول کے ذریعے دریا سے پانی نکالنے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے. اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. ان میں سے ایک عقل مند آدمی یہ سوچے کہ بھئی ہم تو پانی سے زیادہ قریب ہیں، ہم تو نیچے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں اسی میں سوراخ کر لیتے اور اسی سوراخ سے پانی نکال لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے اس نیچے والے کا جو کشتی میں سوراخ کرنے لگا ہے پانی نکالنے کے لیے ہاتھ روکیں گے تو وہ بھی بچیں گے، یہ بھی بچیں گے. اور اگر ہاتھ نہیں روکیں گے تو وہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، یہ بھی ڈوبیں گے. یہ مثال آپ نے بیان فرمائی کہ آدمی برائی سے نہ روکے تو بالآخر خود اس کا اپنا گھر، خود اس کا اپنا خاندان متاثر ہوگا. یہ ایسی آگ ہے کہ اس کو نہ بجھایا جائے تو اپنے گھر تک آ کر رہتی ہے، اپنے دامن تک پہنچ کر رہتی. یہ مثال ہے برائی سے نہ روکنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں ابو داؤد شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی. کہا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا، سب سے پہلی خرابی جو ان میں داخل ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا تھا اور پھر اس کو سمجھاتا تھا، کہتا تھا یا ہاذا اتق اللہ، اے فلاں اللہ سے ڈرو، مت کرو یہ غلط کام. وہ لوگ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے تھے. ودع ما تصنع، اور جو تم غلط کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. فإنہ لا یحل لک، یہ کام تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اگلی دفعہ جب دوبارہ ملاقات ہوتی تھی اور اس شخص کو اسی برائی میں دوبارہ ملوث پاتا تھا تو اس کو روکتا نہیں تھا. میں تو اس کو سمجھا چکا ہوں، اب دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ، چھوڑ دیتا. اور وہ آدمی مسلسل اس برائی میں ملوث رہتا تھا. یہ آدمی شروع میں پہلے اس کو منع کیا، پھر اس کو منع کرنا چھوڑ دیا، بعد میں اس کے ساتھ بیٹھے رہنے کی وجہ سے، مستقل تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ خود اس برائی میں ملوث ہو گئے. یہ سب سے پہلی خرابی ہے جو بنی اسرائیل میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیدا ہوئے. اور جب ایسا ہوا ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے ان کے دل ایک جیسے بنا دیے. صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. گناہ گاروں کی، اللہ کے نافرمانوں کی اور دین دشمنوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل خود متاثر نہ ہو نہیں سکتا. آج کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بظاہر دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، لیکن کتنے معاملات میں ہماری حساسیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی. اگر ہم نہ جڑیں اپنے بڑوں سے اور مجالس سے اور دینی علوم سے تو حساسیت، سینسٹیوٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے برائیوں کے حوالے سے. کتنے ایسے کام ہیں جو آج سے 20 سال پہلے جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، آج ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے برائی سے روکنا ضروری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نماز کی امامت فرمائی، اس کے بعد اپنے حجرے کی طرف جانے لگے. اچانک آپ کو ایک بات یاد آئی اور آپ نے اپنے معمول کے خلاف صفیں پھلانگتے ہوئے آپ ممبر کے پاس آئے.
آپ نے ویسے تو اس سے منع کیا ہوا، یہ آداب کے خلاف، لیکن اتنی کوئی اہم اور فوری بات تھی، صفیں چیرتے ہوئے صفیں پھلانتے ہوئے آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا ہے لوگوں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم لازماً برائی سے روکو گے، او ورنہ کیا ہوگا، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِندِهِ، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی سزا نازل ہوگی، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں اللہ نہیں سنے گا، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس میں آدمی کوتاہی کرے تو اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ تو کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل بہت برا ہے۔ اس کے بعد ایک حقیقت آشکار کر دی گئی مسلمانوں کے لیے، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ ایک تو یہودی، اور دوسرے وہ لوگ جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہودی تھے اور مشرکین مکہ سب سے بڑے دشمن، آج بھی سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ ایک طرف یہودی ہیں اور دوسری طرف کھلم کھلا شرک کرنے والی قوم ہمارے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہی ہے نا جو مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہیں زیادہ تر۔ 1400 سال سے اللہ کا یہ کلام برحق بات بتا رہا، یہ سب سے بڑے دشمن ہے تمہارے۔ ان دو کے مقابلے میں اگلی بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم یہ بات بھی محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہوتے ہیں الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو یوں کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نسبتاً مسلمانوں کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ اچھا، تاریخ تو ہمیشہ سے ایسی رہی ہے، آج ذرا لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ آج تو ان یہودیوں کے کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے اور ان کو ہر طرح سے فری ہینڈ دینے والے ساری عیسائی دنیا ہے، تو یہ کیسے آج مسلمانوں سے قریب ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو آیت کی تفسیر کی گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی، لیکن بقیہ مفسرین کہتے ہیں نہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ عیسائی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، خود اس پورے جب سے یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر سب سے زیادہ احتجاج کہاں ہوا ہے؟ مسلم دنیا میں نہیں ہوا، مسلم دنیا سے کہیں بڑھ کر احتجاج کہاں ہوا ہے؟ عیسائی ممالک میں ہوا، کہیں بڑھ کے۔ اور اب عیسائیوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں یہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ کوئی اور کنٹرول کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شعور لوگوں میں بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی جوڈیزم یا کرسچینٹی، یہودیت اور عیسائیت الگ ہے، اور جوش زائنزم اور کرسچین زائنزم یہ کوئی الگ چیز ہے۔ یہ جو صہیونیت ہے نا، یہ ہے فتنہ اور فساد، ٹھیک ہے؟ ورنہ عام عیسائیوں کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ یہ ہے جو ان کی بھی اب آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہماری حکومت، جیسے امریکہ ہے اس کی تو پوری حکومت بائی پارٹیسن، دونوں طرف، کوئی ڈیموکریٹ ہو کوئی ریپبلک ہو، سب کے سب جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ سب ان کی جیب میں ہوتا ہے نا، اے پیک کی جیب میں ہوتا ہے، وہ اسرائیل کے جو لابیسٹس ہیں ان کی جیب میں ہوتے ہیں، اربوں ڈالر دنیا کی فائنینسز وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو خرید لیتے ہیں ان پولیٹیشنز کو اور پھر ان سے فیصلے کرواتے، اور ان بیچاروں کا منہ، کبھی انٹرویو آدمی دیکھے اس طرح کے لوگوں کا، منہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جبراً بس بیچارے وہ صہیونیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ جو لعنت ملامت ان کو سننے کو مل رہی ہے، اس کے بعد وہ زمین میں گڑ کے دفن ہو جائیں تو زیادہ اچھا، لیکن پھر بھی بیچارے لگے ہوئے۔ تو کہا کہ ان دو کے مقابلے میں پھر بھی نسبتاً عیسائی لوگ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں عیسائیوں میں۔ یہود یہ تو آپ کہیں کہ اسلام دشمنی، اللہ سے دشمنی، رسولوں سے دشمنی، ہمیشہ سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے آگے نکل گئے اور ان کو خدا بنا دیا، تو ان کے اندر یہود کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ اچھائی ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اور پھر ان میں سے جو لوگ ایمان قبول جنہوں نے کر لیا، آگے ان کا تذکرہ ہے، خاص طور پر جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے،
حضرت نجاشی علیہ الرحمہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے، جنہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی کی زبانی سورہ مریم کی تلاوت سنی تھی، اور وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے، ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے، اور آخر میں کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے اور یہ تو وہی نور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اسی جیسا نور ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی، پھر بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے ہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا۔ تو جب یہ خود اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے 70 عیسائی پادریوں کا ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ ذرا وہاں مسلمانوں کے پیغمبر سے مل کر آؤ اور ان کی تعلیمات کیا ہیں سن کر آؤ۔ اور جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، فوراً اسلام قبول کیا، 70 کے 70 لوگوں نے۔ ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے نبی آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل کر دیجئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ گیا، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کیا، ان کے لیے جنت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد کچھ احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مختصراً دیکھ لیتے ہیں، اکثر احکام ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پہلے تو کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، دیکھو جو چیزیں پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ایک مشرک نے کھڑے ہو کے ایک اعتراض اٹھایا اور لوگوں نے اس کو بڑی داد دی، بڑی واہ واہ کی، کیا زبردست بات کہی ہے تم نے۔ اس صورت کے شروع میں آیا تھا نا کہ جس جانور کو تم ذبح کر دو وہ حلال، لیکن جو جانور خود سے مر جائے، کسی جانور کی چوٹ سے مر جائے، کسی کے ٹکر سے مر جائے، کہیں اوپر سے گر کر مر جائے، گلا گھٹ کے مر جائے، وہ حرام ہو گیا۔ تو اس نے وہ لوگ نقطے نکالتے ہیں نا، تو اس نے یہ پوائنٹ نکالا، نقطہ نکالا، اس نے کہا دیکھو تم مسلمان بڑی عجیب قوم ہو، جس کو تم مارو وہ حلال اور جس کو تمہارا رب مارے وہ حرام۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ خود سے جو جانور مرا ہے اس کو کس نے مارا ہے؟ اللہ نے مارا ہے ایک طرح سے، تو تم اپنے ہاتھ سے جس جانور کو مارو وہ حلال ہو گیا، اور جس جانور کو تمہارا رب مارے وہ حرام ہو گیا۔ لوگوں نے بڑی داد دی، بڑی واہ واہ کی، کچھ مسلمان بھی یہ سن کر پریشان ہوئے۔ تو پہلے تو کہا کہ بھائی جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت سمجھو، جیسے حرام کو حلال کرنا ناجائز ہے ایسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی ناجائز۔ دوسری بات یہ کہی کہ بھائی کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب، دو شرائط کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی، اس میں سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ بیان ہوا، قسم کا کفارہ بیان ہوا۔ قسم کا کفارہ یہ بیان ہوا، اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے، یا تو اگر کسی ناجائز کام پر قسم اٹھا لی، گناہ کے کام پر قسم اٹھا لی، یا کوئی نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، تو ایسی قسم کو تو فوراً توڑنا ضروری ہے اور پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر کوئی صحیح قسم اٹھائی تھی لیکن بعد میں کبھی مجبوراً اس کو توڑنا پڑ رہا ہے تو اب کفارہ آئے گا۔ کفارہ کیا بیان ہو گیا؟ فکفارتہ، قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دو۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، آج کل تو غلام ہوتے ہی نہیں ہے، تو بس پہلے 2 آپشن ہیں، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے اور یہ کام نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہو جائے گا اس قسم کا۔ باقی وہ جو مسئلہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں چیزیں ان کو حرام مت کرو،
اس کا مضمون آگے اور تفصیل کے ساتھ سورہ انعام میں بھی آئے گا کہ یہ اصل میں اس طرح کی باتیں شیاطین جنات وہ انسانوں کو وسوسے کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ باتیں پیدا کرتے ہیں. یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہ کہیں اور سے نہیں آتے، یہ شیاطین کے وسوسے ہوتے. اس لیے کہا کہ بھئی ان وسوسوں پر کوئی کان مت دھرو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کو استعمال کرو. اس کے بعد شراب اور جوئے کی آخری حرمت کا اعلان. لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا، حرام کا لفظ نہیں آیا. اچھا تو ذرا یہ 2 آیتیں صرف ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر بتائیں کہ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یا نہیں شراب کی حرمت کے بارے میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، جوا، والانصاب، بتوں کے تھان، والازلام، اور جوئے کے تیر. ٹھیک ہے، جوا کھیلتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، وہ تیر چلاتے تھے کہ تیر ادھر کو جا رہا ہے یا ادھر کو جا رہا ہے یا کس پرچی پر جا کر لگا، اس طرح جوا کھیلتے تھے. تو بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور یہ جو تیر ہیں جن سے قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں یا جوا کھیلا جاتا ہے. اب ذرا الفاظ سنیے. رجسن، یہ سب ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج بوئے. شراب میں آدمی دھت ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا کس پر کیا الزام لگا رہا ہے. جوئے میں جب سارا مال جاتا ہے تو لازماً دشمنی پیدا ہوتی ہے، تو دشمنی پیدا ہوتی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تو تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں. یہ 10 باتیں ان 2 آیتوں میں بیان کی اور لوگ کہتے ہیں حرام کا لفظ نہیں ہے. تو بھئی اور کیا چاہیے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے. تو بھئی صرف کوئی چیز حرام کے لفظ سے حرام نہیں ہوتی، اور بہت سارے صیغے ہوتے ہیں اس کی حرمت کو بیان کرنے. اتنی شدت کے ساتھ اتنی برائیاں اس کی بیان کی، اور پھر بھی کوئی کہے نہیں نہیں نہیں، وہ اس زمانے میں تو اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ جو شراب ہے نا وہ بڑی ان ہائیجینک طریقے سے بنائی جاتی تھی. آج کل تو جناب ISO 9000 سرٹیفائڈ انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں بڑی ہائیجینک طریقے سے شراب بنتی ہے آج کل، تو صحیح مسئلہ. تو بھئی وہ شراب تو شراب کو اس لیے حرام کیا ہی نہیں گیا تھا کہ اس زمانے میں بڑی ان ہائیجینک تھی. شراب کے جس وصف کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے وہ اس کا نشہ آور ہونا ہے. وہ نشہ آج بھی ہوتا ہے، اور عقل کو محفوظ رکھنا یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس لیے شراب کی حرمت بیان ہو. اس کے بعد مزید کچھ احکام، پھر کعبے کی ایک شان بیان ہوئی. بس یہ صورت مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا. قیام امن کا ذریعہ، قیام للناس کی ایک اور دوسری تفسیر کی گئی، لوگوں کی زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا اس کعبے کو. کیسے؟ جب کعبہ اٹھا لیا جائے گا تو کیا ہو جائے گی؟ قیامت برپا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب تک کعبہ ہے یہ دنیا قائم ہے. والشہر الحرام والہدی والقلائد، اسی طرح حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانور اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ان چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. آگے فرمایا ایک بہت اہم اصول. آج کل یہ جو مسئلہ ہے نا کہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا برا ہونا ہمیں برا لگتا ہی نہیں ہے. اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی آج کل تو سبھی یہی کر رہے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا؟ تو ذرا سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں. قل لا یستوی الخبیث والطیب، نبی کہہ دیجئے خبیث اور ناپاک اور دوسری طرف پاکیزہ اور حلال جائز، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں کتنی اچھی لگے، وہ کثیر ہو قلیل ہو، ناپاک ناپاک ہوتا ہے، پاک پاک ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آج کل سب یہی کر رہے ہیں، سارا معاشرہ یہی کر رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. اگر وہ چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور وہ چیز صحیح ہے تو وہ صحیح ہے. اسی طرح ایک اور بہت اہم بات کہی گئی، آیت نمبر 105.
اس کے بعد بس آخری چند آیات جو ہیں سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی بس وہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 105، یہ بھی بعض لوگ مس کوٹ کرتے ہیں، غلط معنی نکالتے ہیں اس سے، اور بعض لوگ آج کے نہیں، دور صحابہ میں اس سے غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم سب اپنی اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی اپنی فکر کرو، تمہارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی اور کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو۔ کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ بھئی کوئی تبلیغ وبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعوت واوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ سنن نبی داؤد میں منقول ہے، ممبر پر تشریف لائے اپنے زمانہ خلافت میں، اور کہا کہ اے لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس سے وہ مطلب لیتے ہو جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا، کہ بس اپنی اپنی فکر کرو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، بلکہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات سنی ہے؟ فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں، فلم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کا ہاتھ نہ روکیں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمومی سزا نازل کرے گا، عمومی وبائیں پھیلیں گی، عمومی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ظالم کا ہاتھ روکنا یہ ضروری ہے، برائی کو روکنا یہ ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ مطلب نہ لو۔ پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جب تم دوسروں کو دعوت دے رہے ہو اور کوئی تمہاری بات نہیں مان رہا، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کسی اور کا گمراہ ہونا، جبکہ تم اسے دعوت دے رہے ہو، اس کو سمجھا رہے ہو، پھر بھی اگر وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ تم اپنے اعمال میں کوئی خرابی نہ آنے دو، لوگوں کو سمجھاتے رہو۔ یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ اختتام پر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کلام ہے۔ آخری رکوع ایسا شاندار ہے، صرف ترجمہ ہم پڑھیں گے، مختصر ہے، دو چند آیات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ فرمائے گا۔ اذ قال، قال یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی، تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے کہا، حالانکہ بات ہو رہی ہے قیامت کی، تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جب اللہ کہے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ قیامت کا تذکرہ پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے، فعل ماضی میں ہوتا ہے، ماضی کے صیغے میں ہوتا ہے۔ بھائی ایسا کیوں ہے؟ قیامت تو ابھی آئی نہیں۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے، اتنا لازمی ہے، جتنا کسی ماضی کے واقعے پہ آدمی کو یقین ہوتا ہے نا کہ وہ ہو گیا، اتنا یقین تمہیں قیامت پر ہونا چاہیے۔ اس لیے قیامت کا تذکرہ پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے، جیسے کہ وہ برپا ہو چکی۔ اور دوسرا جواب دیا گیا، بھائی یہ جو ماضی، حال، مستقبل ہے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کی قید سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو قیامت ایسے ہی ہے جیسے وہ برپا ہو چکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے میں کلام کرتے ہیں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا، یعنی جب اللہ کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ یہ وہ جو قوموں کے ساتھ عدالت لگے گی، اور ان پر ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا، ان کے اوپر پورا ایک عدالت میں ان کے اوپر جرم ثابت کیا جائے گا، تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، آپ نے یہ باتیں کہی تھی؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہ ہو، جس کا مجھے حق نہ پہنچتا ہو۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب، آپ تو یقیناً تمام چھپی باتوں کو جانتے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے پورا آسمانوں پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ان سے زیادہ واقف رہے، ان کے خود نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر شے پر گواہ ہیں۔ آخری آیت، یہ آیت ایسی ہے کہ نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفلوں میں، تہجد میں ایک رات صرف یہ ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ایسی عظیم الشان آیت۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ سے اپنی قوم کے حق میں ایک بہت باریک انداز میں، لطیف انداز میں سفارش کریں گے. کیا فرمائیں گے؟ ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، اور بندے کے بارے میں آقا جو فیصلہ کرے وہ حق بجانب ہوتا. تو اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تو تیرے بندے ہیں، لیکن وَإِن تغفر لَهُم، اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو اے اللہ تو ہی ہے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. نسائی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے پوری رات تہجد میں، پوری رات صرف یہ ایک آیت پڑھی اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اور آج اس امت کو اپنے نبی کی سنتیں ضائع کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ جو اتنا میرے اور آپ کے لیے روئے، اور وہ جو ہم نے شفاعت کا موضوع دیکھا تھا کہ ہر نبی کو ایسی دعا عطا ہوتی ہے جو لازماً قبول ہوتی ہے، اور تمام انبیاء نے دنیا میں وہ دعا استعمال کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے وہ دعا ذخیرہ کی ہوئی ہے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، لیکن اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک اللہ تو ہی ہے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا شعبہ بنانے اور زندگی میں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.